السلام علیکم ناظرین، دو تین بڑی اہم خبریں. ایک تو یہ کہ جو تیانجن ڈکلیریشن آیا ہے ایس سی او سمٹ کے بعد، وہ ایک پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، کیونکہ جو پاکستان چاہتا تھا کہ جس طرح کا جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، خاص طور پر جو جعفر ایکسپریس والا، پھر خزدار والا جس میں اسکول کے بچے مارے گئے تھے، اور سمٹ میں کنڈیم کیا پہلگام واقعے کو بھی. اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا انڈیا اس پر کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے اور کہ پاکستان کے لیے سفارتی کامیابی کس طرح ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی بات کریں گے کہ دو اخباروں نے، واشنگٹن پوسٹ اور فائنینشیل ٹائمز نے، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے متعلق جو باتیں کی ہیں اس کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جو ہے پاکستان کو ملٹری ڈپلومیسی میں کامیاب قرار دیا جا رہا ہے، اور کس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ملٹری ڈپلومیسی تھی اس نے پاکستان کی جو سفارتی جو پوزیشننگ ہے اس کو کس طرح نئی جہت دی ہے اور کس لیول پہ لے کر گیا ہے. اس پر بھی بات کریں گے. اور پھر آپ کو آج ایک ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک آج ٹویٹ آیا ہے، اس پر بھی بتائیں گے کہ وہ کس طرح دوبارہ بھارت کو لتاڑ رہے ہیں اس میں. لیکن سب سے پہلے ناظرین، جو کہ سب سے زیادہ اس وقت تکلیف دہ صورتحال ہے، وہ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال ہے، خاص طور پر پنجاب میں. جو کسانوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے. بہت سارے کسانوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور ریسکیو جو ہے اس طرح ہو نہیں رہا. ہم پنجاب گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کرتے، لیکن اب جو بابو ہیں، یعنی کہ جو گورنمنٹ کے بیوروکریٹس ہیں، وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے. کہ اس طرح بھی گجرانوالہ کے ایک ڈی سی نے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جناب کوئی بھی اگر سیلاب زدگان کے لیے کوئی جو اگر کوئی ریلیف گڈز لانا چاہتا ہے، ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے ہمارے پاس آئے، ایک فارم بھرے. یعنی کہ اگین ریڈ ٹیپزم وہ بھی ایمرجنسی میں. جو بیچارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ جو ہے شیلٹر مل جائے، دوائیاں مل جائیں، لیکن بیوروکریسی کہتی ہے کہ جی نہیں. اور دوسرا ایک اور تکلیف دہ عمل جو سامنے نظر آ رہا ہے پنجاب میں، وہ یہ ہے کہ جی جو انڈیپینڈنٹلی جو مخیر حضرات ہیں، اگر وہ کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے متعلق بھی ڈائریکٹیوز آ رہے ہیں کہ جناب آپ گورنمنٹ کے جو ریلیف کیمپس ہیں اس کے تھرو جو ہے آپ اپنی امداد کریں، اور جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں، ریلیف گڈز دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چینلائز ہونا چاہیے سب کچھ، لیکن کچھ لوگ بیسکلی اس وقت ایمرجنسی صورتحال میں مدد چاہتے ہیں، اور ایمرجنسی صورتحال میں اگر وہ اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے میں لگ گئے تو شاید دیر ہو جائے. بہت سی بچے بچیاں پریشان حال میں ہیں، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے، ادویات پہنچانا بہت ضروری ہے، شیلٹر، اور پھر جس طرح ابھی بھی بارشیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مزید پانی بھی آ سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو ایک جو سیف پلیسز پہ پہنچانا، محفوظ مقامات پر ان کو پہنچانا انتہائی ضروری ہے. تو یہ، اور پھر بہت سے جگہوں پہ جہاں پہ مویشی بچ گئے ہیں ان کے لیے چارہ بھی اویلیبل نہیں ہے. تو نہ صرف انسانوں کو کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے، مویشیوں کو بھی کے لیے بھی چارے کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے. اور اب جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اب پنجاب سے ہوتا ہوا سیلابی پانی جو ہے وہ سندھ میں داخل ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بھی اس کو چیف منسٹر سندھ نے یہ کہا ہے کہ یہ اب سپر فلڈ آ رہا ہے. تو وہ بھی بہت تکلیف دہ عمل ہے. اب یہ بات پرانی ہو گئی کہ جی کیا کیا نہیں کرتی ہیں حکومتیں پچھلے 40-50 سال سے، کیا نہیں کیا، ڈیم نہیں بنائے، چیک ڈیمز نہیں بنائے، پھر جو تجاوزات بنا دی گئیں دریاؤں کے بینکس کے اوپر قریب ان میں، اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ اپنی جگہ. لیکن جہاں پہ امداد پہنچانے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ایک صرف جو ہے یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ جناب
جو باکسز بن رہے ہیں امداد کے لیے ان کے اوپر بھی حکومت پنجاب کا اسٹکر ہوگا, حکومت پنجاب کے بینرز لگیں گے, حکومت پنجاب کے پوسٹرز لگیں گے. یہ کام جب آپ احسن طریقے سے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر لیں گے, ان کی مدد کر دیں گے, ان کو خوراک پہنچا دیں گے, ان کے لیے شیلٹر کا بندوبست کر دیں گے, ان کے لیے ادویات کا بندوبست کر دیں گے, ان کے مویشیوں کے لیے چارے کا بندوبست کر دیں گے, تو پھر اس کے بعد آپ اس کی تشہیر کریں. بسم اللہ, آپ بتائیں کہ ہم نے اتنے دنوں میں اتنے لوگوں کو ریسکیو کر لیا. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ڈسپلیس ہو چکے ہوئے ہیں, اور ابھی شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا. جب سندھ میں جائے گا تو اور زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہوگی. میں یہ کسی پنجاب حکومت یا سندھ حکومت یا کسی ایک صوبے کی حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پاکستانی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک انتہائی ضروری ہے. میں سن رہا تھا چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب ملتان میں بات کر رہے تھے کہ جی مخیر حضرات جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور آ کے امداد کریں سیلاب زدگان کی. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو اگر اتنے بیریئرز آئیں گے, ریڈ ٹیپزم آئے گی, تو پھر وہ کس طرح کریں گے؟ ایمرجنسی صورتحال میں جو ہے ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے. جتنی جلدی ہو سکے, جتنی جو ایمرجنسی سچویشن ہے اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ انتہائی تکلیف ہے میرا. اور دوسرا, ہاؤسنگ سوسائٹیز جو کہ خاص طور پر راوی کے لیفٹ رائٹ پہ تھیں, وہاں پر بہت مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں, اور جو وعدے وعید کیے جا رہے ہیں ان سوسائٹیز کے مالکان کی طرف سے, اس پر حکومت کتنا ان کے اوپر پریشر ڈالے گی. اگر تو وہ انلیگل تھی تو پھر تو شاید وہ حکومت کہے گی کہ جی نہیں, جو مالکان ہیں وہی صرف کریں گے. لیکن اگر جہاں پہ این او سیز دیے ہوئے تھے, روڈا نے دیے ہوئے تھے این او سیز, تو پھر وہاں پہ روڈا کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں, ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کریں, اور جو ان سوسائٹیز کے مالکان ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالیں کہ بھئی جو بھی جس کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کریں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ مہینے 2 مہینے بعد دوبارہ ان سوسائٹیز کے جو متاثرین ہیں وہ سڑکوں پہ آئے ہوں اور احتجاج کر رہے ہوں کہ جی ہمیں تو کچھ بھی ہمارا نقصان پورا نہیں کیا ان سوسائٹیز کے مالکان نے. تو یہاں پہ پنجاب حکومت کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا ان لوگوں کو ان کے حقوق دلانے میں, جو ان کا حق بنتا ہے, جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کروا کر دینے میں. تو یہ ناظرین ایک بہت تکلیف دہ باتیں تھیں جو کہ میں نے کہا کہ آپ کو بتاتے چلیں. اسلام آباد میں بھی آج بہت زیادہ بارش ہوئی جس کی وجہ سے بہت جگہوں پہ سڑکیں بند رہی, بہت 2-2, 3-3, 4-4 فٹ پانی بھی کھڑا ہوا. یہ بھی آپ کو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ اسلام آباد میں جتنی مرضی بارش ہو جائے پانی کھڑا ہی نہیں ہوتا, نظر نہیں آتا تھا, اور اگر کہیں پہ ہوتا بھی تھا تو آدھے پونے گھنٹے میں پانی جو ہے وہ نکل جاتا تھا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے اسلام آباد میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے. تو ناظرین اب آتے ہیں جی جو تیانجن ڈیکلیریشن ایس سی او سمٹ 2025 کا آیا, اس میں پاکستان کا موقف کس طرح جو ہے اس ڈیکلیریشن میں پورا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ایس سی او سمٹ نے اڈاپٹ اسٹیٹمنٹ کنڈیمنگ جعفر ایکسپریس انسیڈنٹ جو 11 مارچ 2025 کو ہوا. پھر خزدار بوم انسیڈنٹ جو کہ اسکول بس کے اوپر ایک بوم اٹیک تھا وہ 21 مئی کو ہوا. اور پھر پہلگام اٹیک کو بھی کنڈیم کیا ایس سی او سمٹ نے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ انڈین اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ ایس سی او strongly condemns Pahalgam attack in Tianjin declaration but no mention of Pakistan. اور مودی صاحب نے اس پہ دستخط بھی کیے ہیں. تو بھارت اپنی جو ہے وہ اس میں وہ سمجھ رہا ہے کہ جی وہ جو ان کا ایک موقف تھا وہ جو ہے اس کو اپہیل کیا گیا ہے کہ جی پہلگام ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا جس کو پاکستان فالس فلیگ آپریشن کہتا ہے. آپ کو معلوم ہے 22 اپریل کو جو سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر پاکستان نے ایک دفعہ دوبارہ آفر کی تھی پہلگام کے واقعے کے حوالے سے کہ انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز کی جائیں اور ہمیں پروفز دیے جائیں.
لیکن ابھی تک پاکستان کو کوئی پروف نہیں دیے گئے. تو یہ ایس سی او سمٹ میں پاکستان کی سفارتی کامیابی اس طرح ہے کہ 2 میجر جو انسیڈنٹ جعفر ایکسپریس والا اور خزدار والا انسیڈنٹ وہ اس کو کنڈیم کیا گیا, جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اور پہلگام کو بھی کنڈیم کیا گیا. لیکن جو بھارت چاہتا تھا کہ جی پاکستان کا ورڈ بھی مینشن ہو اس میں کہ جی پاکستان نے کروایا, تو وہ نہیں ہوا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو, خزدار ایکسپریس کا واقعہ ہو, جس میں BLA بلوچستان لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کا ذکر, جس کو پاکستان کی کوششوں سے انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ڈکلیئر کیا گیا, اور پاکستان نے انٹرنیشنلی یہ پروف بھی دیا, اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی لکھا کہ ان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو بھارت میں ٹریننگ دی گئی ہے, تو ان کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیرر آرگنائزیشنز ڈکلیئر بھی کیا گیا تھا تب. اور انہی کے حوالے سے اس ڈکلیریشن میں بھی مینشن ہوا کہ جی یہ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ طور پر کام ہونا چاہیے. تو اب یہ جو بھارت کی جو جتنی سمجھ ہے, جو انڈین میڈیا ہے, جس طرح انہوں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ 6 اور 7 مئی کو جو شروع ہوئی اور 10 مئی کو ختم ہوئی, اس حوالے سے جتنا جھوٹ بولا, تو آج ایس سی او سمٹ تیانجن ڈیکلیریشن کے حوالے سے بھی بھارتی میڈیا اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ جناب پہلگام واقعے کو بھی جی ایک ٹیرر انسیڈنٹ کے طور پر مینشن کیا گیا, کنڈیم کیا گیا, لیکن پاکستان کا نام مینشن نہیں کیا گیا. تو یہ ایک بھارت سمجھ رہا ہے کہ جناب, اور کچھ میڈیا نے, جو انڈین میڈیا نے کرٹیسائز بھی کیا کہ نریندر مودی کو وزیر اعظم, بھارتی وزیر اعظم کو اس ڈیکلیریشن پر سائن نہیں کرنے چاہیے تھے, کیونکہ جی اس میں پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا گیا کہ پہلگام کا جو انسیڈنٹ تھا وہ پاکستان نے کروایا تھا. تو یہ ایک صورتحال بن رہی ہے. اب ڈکلیریشن میں جو واضح طور پر کہا گیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایس سی او ممبرز would continue to actively implement the program of cooperation of SCO member states in countering terrorism, separatism and extremism for 2025-27. یعنی کہ اگلے 2 سال کے لیے یہ طے کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس ڈیکلیریشن میں جو کہا گیا کہ the member states strongly condemn terrorism in all its forms and manifestations, stress that double standards in the fight against terrorism are unacceptable, and call on the international community to combat terrorism, including cross-border movement of terrorists, with the central role of the United Nations by fully implementing the relevant UN Security Council resolution and the UN Global Counter-Terrorism Strategy in accordance with the UN Charter and the principles of international law in order to jointly combat all terrorist organizations. Or the members stress the importance of adopting by consensus a comprehensive convention on international terrorism. تو ناظرین یہ ایک امپورٹنٹ ڈکلیریشن کہا جا رہا ہے, اور اس کو پھر میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ڈکلیئر کیا گیا ہے, کیونکہ جو پاکستان بول رہا ہے ٹیررزم کے حوالے سے کہ جی کس طرح کراس بارڈر موومنٹ ہے, خاص طور پر بھارت, جو گلبشن یادیو کا واقعہ معاملہ کس کو نہیں معلوم, اور انٹرنیشنل کورٹ میں بھی وہ معاملہ ہے کہ کس طرح انڈین سرونگ نیول انٹیلیجنس کا آفیسر جو ہے وہ کیا کر رہا تھا پاکستان میں, اور پھر جو بہت سارے ثبوت پاکستان نے انٹرنیشنل ورلڈ کو دیے ہیں, یو این کو دیے ہیں, کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ ٹیررزم پاکستان میں ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے. تو یہ جب ڈکلیریشن میں یہ اسپیشلی مینشن ہوا اور پہلگام واقعے کے حوالے سے پاکستان کا کوئی ذکر نہیں آیا, تو یہ بھارت کی ایک بڑی ناکامی ہے. اور بھی بہت ساری چیزوں پر بات ہوئی, ریجنل پیس کے حوالے سے, انٹرنیشنل پیس کے حوالے سے بھی اس ڈکلیریشن میں بات کی گئی ہے.
تو ناظرین ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، دو اخبار واشنگٹن پوسٹ اور فائنینشیل ٹائمز، انہوں نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر ابھرا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ انہی کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی تھی جس کی وجہ سے PLA اور مجید بریگیڈ جیسی ٹیرر آرگنائزیشنز کو انٹرنیشنل ٹیرر آرگنائزیشنز ڈکلیئر کیا۔ اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو پاک US ڈپلومیسی میں جو کردار رہا، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی تعریف کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو ریسیو کیا، اور جب انہوں نے ان کو ایک ون آن ون لنچ کے لیے دعوت دی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آئی ایم آنرڈ، کہ میں اپنے آپ کو بڑا فیل کر رہا ہوں کہ عاصم منیر صاحب آئے ہیں۔ تو یہ ایک کامیابی ہے۔ اور پھر جس طرح ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے پاکستان کے لیے جو اکنامک ڈپلومیسی کے لیے ایک راستے کھولے ہیں، کہ جس طرح ٹیرفز کی کمی آئی، پھر انویسٹمنٹس آئے گا کرپٹو کے حوالے سے، مائنز اینڈ منرلز میں انویسٹمنٹ، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ امریکہ سے تیل بھی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ ڈکلیئر کی گئی ہے ان دونوں اخباروں نے، اور بہت تعریف کی ہے انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آئرن مین کا ڈکلیئر کیا، اور خاص طور پر مارکہ حق جو پاک بھارت جنگ میں مارکہ حق میں جو بری طرح بھارت کو شکست دی، اس کے بعد ان کو آئرن مین کا خطاب دیا گیا، بیسٹ ملٹری ڈپلومیسی کرنے کا جو ہے وہ اعزاز ان کو دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور کہیں پر بھی انٹرنیشنل نیوز پیپرز بھارت کی تعریف کرتے نظر نہیں آ رہے، نریندر مودی کی تعریف کرتے نظر نہیں آ رہے۔ اور اب SCO سمٹ کے بعد جو تیانجن ڈیکلیریشن آیا ہے، اس کے بعد پاکستان کی سیاسی قیادت یعنی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک معاملہ تھا ناظرین۔ دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کافی دنوں بعد انڈیا کے حوالے سے پھر ایک ٹویٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ what few people understand is that we do very little business with India, but they do a tremendous amount of business with us. In other words, they sell us massive amounts of goods. Their biggest client, but we sell them very little. Until now, a totally one-sided relationship, and it has been for many decades. The reason is that India has changed us. Until now, such high tariffs, the most of any country that our businesses are unable to sell into India. It has been a totally one-sided disaster. Also, India buys most of its oil and military products from Russia, very little from the US. They have now offered to cut their tariffs to nothing, but it's getting late. They should have done so years ago. Or just some simple facts for people to ponder. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ٹویٹ میں ایک دفعہ پھر کہہ دیا کہ جی اب تک جو ہے بھارت زیادہ اشیاء بھیجتا تھا امریکہ میں، اور امریکہ اپنی اشیاء نہیں بھیج پاتا تھا کیونکہ انڈیا نے ٹیرفز کافی بڑھا کے رکھے ہوئے تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ جو بتایا کہ جی رشیا کے ساتھ وہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہاں سے زیادہ خریداری کرتا تھا، امریکہ سے کم چیزیں لیتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اب انڈیا جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ٹریڈ نیگوسیشنز میں وہ اپنے ٹیرفز کم کرے تاکہ امریکی اشیاء وہاں پر جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک اگین جو پور اکنامک ڈپلومیسی تھی بھارت کی، وہ دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ سے نظر آ رہی ہے کہ بھارت جو ہے چاہے جتنی بھی کوششیں کر لے،
وہ اب امریکہ کے ساتھ شاید اس کو اب بہت ٹائم لگ جائے گا پرانے تعلقات پر آنے کے لیے. ہم نے دیکھا ایس سی او سمٹ میں نریندر مودی صاحب بڑے کانا پوسی کر رہے تھے پیوٹن صاحب کے ساتھ بھی, اور کوشش ان کی یہ ہے کہ جی چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات, جس طرح میں نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ دیر کر چکے ہیں, کیونکہ پاکستان آج سے جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ملٹری ڈپلومیسی شروع کی اس دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی ڈپلومیسی کو بیلنس رکھے گا, لارجلی چائنا اور امریکہ کے درمیان ہم بیلنس طریقے سے چلیں گے, اور امریکہ بھی اب چائنا کے ساتھ معاملات بہتر کر رہا ہے, ٹیرف ریلیف دے چکا ہوا ہے, تو پاکستان ایڈوانٹیج پہ ہے اس وقت. ہم نے دیکھا کہ ایس سی او سمٹ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے, ان کی ایرانی صدر کے ساتھ بھی بڑی کلوز گفتگو رہی چلتے ہوئے, اور ان کو وہاں ایس سی او سمٹ میں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو سراہا گیا. تو لیکن مودی صاحب کا ہم نے تھرو آؤٹ یہ دیکھا کہ ان کا منہ لٹکا ہوا تھا, وہ اتنے خوش نظر نہیں آ رہے تھے, اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ اتنی بری شکست کھانے کے بعد دنیا کے اتنے بڑے لیڈرز کے سامنے بیٹھنا ان کے لیے شاید مشکل تھا. شکریہ.